تو آج کل جو ہمارے ٹی وی ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں ہمارے چینلز کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہ آئے، بلکہ غم و اندوہ میں وہ ڈوبے رہے ہیں۔ ایسے ڈرامے دکھا رہے ہیں وہ، ایسے ڈرامے، طلاقیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ چنانچہ وہ جو کبھی چلتے تھے نا ٹی وی سے آج کل بھی چل رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ان کی طرف رجحان کم لوگوں کا ہے، اور جو اس طرح کے ڈرامے جو چل رہے ہیں آج کل، ایک ہی سطح کے ڈرامے ہیں ساتھ۔ جبکہ آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں وارث ہوتا تھا، جی اچھا حسینہ معین کے ڈرامے ہوتے تھے، ادھر سے عبدالقادر جنیجو صاحب تھے، عبدالقادر جنیجو کے تھے، اور مختلف قسم کے لوگ لکھتے تھے۔ اشفاق خود صاحب، میرا بھی آپ اپنا لوگ تھے، جی ہاں، خواجہ اینڈ سن تھا، شبدیغ تھا، حویلی انور تھا، مقصود صاحب ادھر سے لکھ رہے یہ تھے، سب، اور یہ ہماری زمین سے جڑے ہوئے ہوتے ہاں بہت ہی جڑے ہوئے تھے۔ تم جوڑیاں ڈال کر گھر میں بیٹھو، اور کیا کرنا ہے تم نے؟ چودھری حشمت خان کا بیٹا شہر کا بڑا کھڑپیش بنا پھرتا ہے۔ تمہیں میرے بڑھاپے کا کوئی خیال نہیں ہے بیٹا، چلو منہ کلیئر کرو، منہ کلیئر۔ رسماں رواجاں نو مذہب سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں؟ کیوں مضبوط سمجھتے ہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں مضبوط؟ آخر کیوں؟ جس دن سے تم نے مجھے شک میں ڈالا ہے کہ حویلی کے خلاف ہونے والی سازش میں خود حویلی کے لوگ بھی شریک ہیں، میں اس دن سے بے چین۔ لیکن اب تو جو ڈرامے لکھے جا رہے ہیں وہ زمین کے ساتھ تو نہیں جڑے ہوئے ہیں، وہ بلکہ وہ تو جو اس کے کردار ہیں وہ بھی آپس میں نہیں جڑے ہوتے، وہ بھی عجیب و غریب۔ اوور آل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشی نظر آئے ہر طرف سے، تو اس کے لیے تو پھر یہ نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے۔ اصل خوشی، ریئل خوشی، جی وہ تو پھر حکومتوں کا کام ہے ہاں کہ وہ نظام کا کام ہے، نظام حکومت کیسا ہے کہ جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی علاج سے نہ محروم ہو، اور تب ان کے چہروں پر مسکراہٹ بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی۔ یہ تو ہماری قوم کا کمال ہے ہاں، کہ ان چیزوں کی عدم موجودگی کے باوجود وہ ہنستے رہتے ہنستے ہیں۔ جبر میں بھی کوئی نہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بڑی قوم کے لیے بڑی ریزیلینس ہے، بہت ریزیلینٹ قوم ہے۔ قاسمی صاحب تقریباً 65 برس کے قریب ہونے کو آ رہے ہیں جی آپ کو، بالکل جی، اور مزاح خاص طور پہ آپ کا جی جی یعنی بالکل کہ خاصا جی ہاں۔ ہو رہا، دیگر یعنی کہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ مزاح سہنا جو ہے وہ کم ہوا ہے یا بڑھا ہے؟ یہ مختلف علاقوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ کچھ علاقوں میں تو آپ لطیفہ سنا کے شرمندہ ہوتے ہیں، کافی بہت زیادہ وہ کریں گے، اچھا جی، اچھا اس کے آگے کیا ہوا تھا؟ تو مزاح جو ہے یہ جب تک آپ کے اندر نہ موجود ہو، آپ کی فطرت میں یہ چیز نہ ہو، آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اور دور کے حساب سے یعنی کہ مزاح کے حوالے سے سب سے اچھا دور کون سا سمجھتے ہیں آپ؟ مزاح کے حوالے سے میرے خیال میں سب سے اچھا دور تھا جب ہمارے اسٹیج سے بہت اعلیٰ درجے کے کامیڈی پلیز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جن میں نہ بےہودگی تھی، جن میں مجرے نہیں ہوتے تھے، اور بڑے بڑے لکھنے والے جو ہیں وہ لکھتے تھے۔ آج کل جو مزاح لکھنے والے کوئی نہیں رہے، اصل بات یہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یعنی کیا وقت آ گیا ہے کہ مجھے مزاح نگار سمجھنے لگ گئے ہیں لوگ، اور نہ تو مشتاق یوسفی صاحب تھے، بلکہ میرے تو جو فیورٹ، بہت زیادہ فیورٹ رہے ہیں، جس نے 3 4 5 مضمون ہوں گے، فطرت بخاری فطرس وہ تھے، فطرس کے یہاں جو سپونٹینٹی تھی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یا ابن انشاء، برجستگی جسے کہتے ہیں نا، اگر وہ سرکاری دوروں میں نہ پڑھتے بہت سارے کام، تو وہ اور زیادہ ہم کو۔ آپ نے اپنے ایسے جملوں سے کتنے لوگوں کو ناراض کیا ہے؟ ناراض میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی بات کہہ بھی دوں اور ناراض بھی نہ ہوں، کوشش یہ ہوتی ہے، لیکن اس کے دوسری طرف جو سننے والا ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری طرح ناراض ہو۔ اچھا قاسم صاحب، جو حکومتوں کے ادوار رہے، یعنی کہ اگر ہم جیسے آپ 65 برس سے آپ لکھ رہے ہیں،
تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایوب خان کا دور، پھر کچھ اس سے پہلے پھر بھٹو صاحب آ گئے، پھر ماشاء اللہ آ گیا جا صاحب کا، پھر ماشاء اللہ آ گیا، پھر ماشاء اللہ آ گیا، پھر ماشاء اللہ آ گیا، واہ واہ، ایسے کہیں نا. ان ماشاء اللہوں کے بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی یعنی کہ سانس لینے کو جمہوریت ملی ہے قوم کو، ان سارے ادوار میں سے کون سا دور مشکل تھا مزاح کے لیے اور کون سا بہت اچھا تھا؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میرے خیال میں سب سے مشکل دور جو تھا پہلے تو جنرل ضیاء الحق کا تھا. اس کے بعد جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی ہے نا، اس دوران ٹھیک ہے. مسعود محمود کی وجہ سے مزاح لکھنا بہت مشکل کر دیا گیا ٹھیک تھا. ہے، پی این اے والی جو تحریک. جی پی این اے والی، ہاں جی. یعنی مجھے وقار مالوی صاحب نے ایک دن بلایا، کہنے کہ مسعود محمود کا ایک پیغام ہے، اسی کے لفظوں میں بتاؤں؟ میں نے کہا ہم بتائیں. کہنے لگے کہ اسے کہنا کہ تم ابھی نوجوان ہو اور زندگی خوبصورت ہے. میں نے کہا بابا جی ٹھیک ہے، اب جو پیغام میں دوں گا آپ اس کو انہی لفظوں میں پہنچا سکیں گے؟ میں کہنا ہاں. کہ میں نے جو پیغام دیا وہ پہنچا نہیں سکتا. اس کے بعد نا پھر جو اس معاملے میں بہت اچھا دور تھا، حالانکہ سب سے زیادہ خلاف میں نے اسی کے لکھا، وہ جنرل مشرف تھا. آپ کو یاد ہے بارہ سنگھا؟ ہاں جی، بارہ سنگھے میری کتاب اسی، سارے اسی پہ کالم لکھے ہوئے. اور مجھے قائم صاحب میں اب یہ کہہ لینے دوں اپنے حوالے سے، میں کم بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہ اعزاز ہے کہ وہ کتاب میں نے چھاپی تھی. ہاں جی جی، اور مشکل دور تھا، بالکل اور جب بہت ہم نے اس کی مشکل دور تقریب کی تھا. تھی تو بھی ایک مشکل دور تھا، مشکل دور اور ایک تھا. سراسیمگی کا سا عالم تھا کہ پتہ نہیں کی ہو جائے گا. ہاں، نوابزادہ نصر اللہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے صدارت کی تھی اس میں. بالکل بارہ ٹھیک ہے. سنگھا اس کا نام. اور یہ نا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف میں 1000 خامیاں تھیں، لیکن اس نے یہ بولنے کی کہ تم بول دے رہو، ہاں، اس کا یہ تھا. ایون اس کا ٹائٹل جب چھپا تھا 12 تو مجھے یاد ہے کہ وہ آپ کا حوصلہ ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، مگر یہ ہے کہ جو دیکھتا تھا وہ ایک بار گھبرا جاتا سی. تو مگر یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کے 12 ساتھ، اکتوبر کو وہ یہ 12 اکتوبر کو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے. کم از کم بات کہنے کی آزادی تھی. کی آزادی تھی. اتنی آزادی نہ بھٹو صاحب کے زمانے میں تھی، نہ ضیاء الحق کے زمانے میں تھی، نہ ایوب خان کے. بلکہ ایوب خان کا تو سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. جب ایوب خان آیا تو ڈی سی صاحب نے ایک نوٹس جاری کیا کہ بندر نچانے والے اور ریچھ نچانے والے یہ سارا ہمارا جو ہے نا قومی اثاثہ ہیں اور ان کو پذیرائی کی جائے. تو میں نے ایسے ہی ہفت روزہ شہاب ہوتا تھا، میں نے یہ خبر دے کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی نظم مجھے یاد نہیں رہی، ان سے ملیے حضرت استاد کلن خاں ہیں یہ، علم موسیقی میں مثل نیگر تاباں ہیں یہ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ ایک دن بیل ہوئی، ابا جی باہر نکلے تو دیکھا پولیس والے تھے. وہ کہنے لگے مولانا عطاء الحق قاسمی آ رہے تھے. انہوں نے کہا ابھی مولانا تو نہیں، عطاء الحق قاسمی میرا بیٹا رہتا ہی. میں ہوں مولانا. ہاں، کہتے جی اسے باہر بھیجیں. ابا جی آئے، کی تھی نا کو حرکت خبیث، باہر پولیس بلا رہی ہے. میں باہر گیا جی، ان کے ہاتھ میں وہی تھا وہ چھپا شہاب کا. وہ کہتے جی گاڑی میں بیٹھ جائیں. وہ انہوں نے رات کو 2:30 بجے کے قریب مجھے کوٹلہ جا کے اتار دیا. میں وہاں سے پیدل چل کے آیا. سب سے برا زمانہ جو ہوتا نا مجھے تو وہ لگا. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عطاء الحق قاسمی صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟
سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے میرا کچھ سامان، تو آئیے بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف. تھاڑا ہلے تک چوری نہیں ہوئی.